خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ نامی عورت اپنے بیٹے شیان کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن کھانا پکاتے ہوئے اس کا بیٹا شیان اس کی مدد کرنے لگا اور اتفاقاً اس نے تیز دھار چاقو سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ کٹ بہت گہرا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ عائشہ فوراً شیان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے زخم کا معائنہ کیا اور اسے اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے بعد اس کٹ کو ٹانکے لگائے اور انفیکشن سے بچانے کے لیے دوا تجویز کی۔ شیان کا ہاتھ بہت سوجا ہوا تھا اور شیان کو بہت درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے پوچھا، شیان آپ قرآن پڑھتے ہو؟ شیان نے جواب دیا، جی ہاں ڈاکٹر، میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے، تو کیا آپ کو سورہ شعراء ترجمے کے ساتھ یاد ہے؟ شیان نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکٹر نے کہا، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف وہی ہے جو ہمیں شفا دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی بھی ہے، جس کا مطلب شفا دینے والا۔ ڈاکٹر کی یہ بات شیان کی سمجھ میں آ گئی، اور شیان اللہ تعالیٰ سے اس کے زخم ٹھیک ہونے کی دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور ہدایت طلب کرتا۔ ہمیشہ وقت پر دوا لیتا اور اپنے زخم کو بھی صاف ستھرا اور ڈھکا رکھتا۔ دن گزرتے گئے اور شیان کے ہاتھ کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ عائشہ اور شیان نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا بخش قوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا بخش قوت کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ طب بھی علاج ضروری ہے، لیکن شفا بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ مشکل اور غیر یقینی صورتحال کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی ہے، جس کا مطلب شفا دینے والا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف وہی ہے جو ہمیں شفا دے سکتا ہے۔